حفظہ تعالی، جو صدر ہیں نعت کونسل اہل حدیث پاکستان، قاری تاج محمد شاکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الجہاد ماض الی یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ معززین، ریلی کے شرکاء اور عوامی خدمت کمیٹی کے اراکین، بزرگوں، نوجوانوں، ریلی میں شامل ہونے والے میرے بھائیوں، ائمہ مساجد، خطبائے مساجد اور ہمارے سیاسی کارکنان، ممبران حضرات، میں آج کشمیر چوک میں اس کشمیر سے یکجہتی کے حوالے سے جو ریلی نکالی جا رہی ہے، آج میں سب سے پہلے پتوں کی اے سی صاحب، ڈی ایس پی صاحب اور پولیس افسران کو مبارکباد دیتا ہوں اور داد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے پتوں کی اس عظیم مشہور و معروف چوک کا نام چوک کشمیر رکھا ہے۔ میں چوک کشمیر کا نام لوں گا، آپ ایک دفعہ میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے، چوک کشمیر، چوک کشمیر۔ میں انہیں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج بھی اس غیر گزرے دور میں ہمارے کشمیری بھائیوں کے درد کو، ان کی محبت کو یاد رکھا ہے اور اس چوک کا نام کشمیر چوک رکھا ہے۔ دوسری میں یہ گزارش کروں گا، میں آپ کی موجودگی میں یہاں ایجنسیوں کے حضرات بھی موجود ہیں، پریس والے بھی موجود ہیں، مساجد کے ائمہ خطباء بھی موجود ہیں، سیاسی جماعتوں کے لیڈران بھی موجود ہیں۔ میں آپ کی موجودگی میں ایک نعرہ بھی لگانا چاہتا ہوں اور ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جناب امیر المجاہدین پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہیں آج جو تکلیفیں آ رہی ہیں، ان پر جو آزمائشیں ہیں، ان پر جو مصیبتیں ہیں، ان کا جرم کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی اور جرم یہ ہے کہ انہوں نے کشمیری بھائیوں کے لیے جان اور مال اور خون پیش کیا ہے۔ آج بھی اسی خون اور اسی جان کی، اسی محنت کی وجہ سے یہ سب پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی یوم یکجہتی کشمیر پاکستان کے اندر ہر مسجد میں یکجہتی کشمیر کے حوالے سے خطبات ہوئے، دعائیں ہوئی اور اللہ کے فضل سے پتوں کی کشمیر چوک میں ایک عظیم شان ریلی ہے جس میں آپ لوگ شامل ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میں جناب محترم خان صاحب کی خدمت میں باادب گستاخی نہ ہو جائے، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب، آپ نے نعرہ لگایا، آپ نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا، آپ کو ہار
جناب ہمارے خان صاحب جو ہیں یہ کشمیریوں کے سفیر ہیں، یہ آزاد کشمیر کے، جموں کشمیر کے سفیر ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن محترم خان صاحب بے ادبی نہ ہو، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کام تو پیچھے پیچھے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں محترم خان صاحب، آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، آپ ہمارے منسٹر ہیں، آپ ہمارے حکمران ہیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سے کام بھارا ہے اور آپ کسی مسلک کا شکار ہیں اور آپ کو آپ کے کسی دوست نے خاموش کیا ہوا ہے، آپ کو خاموش کیا ہوا ہے، آپ خاموش رہیں، ہم آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتے، لیکن آپ ہمیں اجازت دے دیں پاکستان کے علماء کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے بوڑھوں کو اجازت دے دیں۔ جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر وہ جذبہ جہاد موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہ ہو، نعرہ تکبیر لگا کے 2-3 دن کے اندر کشمیر کو آزاد کرا دیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی اور میرے ہم وطن ساتھیوں، آپ دیکھ لیں دوسرے نمبر پر حافظ صاحب کے بعد میں کشمیر کی بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں کشمیر کے بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں کشمیر کے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں کشمیر کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ مجھے پتوکی کے پریس والے مجھے پوچھیں گے سلام کیا پیش کرتے ہو، میں انہیں بتاؤں گا سبب یہ ہے آج اندازہ لگا لیں 1 سال ہونے والا ہے، کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہے۔ آپ کو کہ آپ نے مزہ چکھا ہے لاک ڈاؤن کا، یہ کتنا لفظ آسان ہے لیکن نبھانا کتنا مشکل ہے۔ لاک ڈاؤن آج 1 سال ہونے والا ہے، کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے۔ وہ بیچارے اپنی شادی غمیوں میں کیسے جاتے ہوں گے، کاروبار کیا کرتے ہوں گے، منڈیوں سے سودا کیسے خریدتے ہوں گے، کھاتے پیتے کیسے ہوں گے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمارا پاکستان سے تعلق توحید کی وجہ سے ہے، رسالت کی وجہ سے ہے، ختم نبوت کی وجہ سے ہے، پاکستان ہمارے بھائی ہیں۔ اور آج بھی آپ نے پریس میں پڑھا، ٹی وی میں پڑھا، اخباروں میں پڑھا، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے بڑے قلعوں پر، بڑی بڑی مسجدوں کے میناروں پر پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ اس لیے ان کا یہ کشمیر میں آپ سے بھی عرض کروں گا، میں ایک نعرہ لگاؤں گا، جس طرح انہوں نے پاکستان کی محبت کو قیام کیا ہے اور پاکستان کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیا کے اندر، کشمیر کے اندر پاکستان کا سبز پرچم، ہلالی پرچم اور انہوں نے کلمہ طیبہ کی لاج رکھتے ہوئے لہرایا ہے۔ آپ بھی میرے اس نعرے کا جواب دیں گے، کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا۔ اور میں دعا بھی کرتا ہوں، آپ اس کے ساتھ آمین کہیں گے، میں کہوں گا یا اللہ یا رحمان، آپ کہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ یہ خوش نصیبی ہے کشمیری نوجوانوں کی کہ کتنے کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ 1.5 لاکھ کے قریب، 1.5 لاکھ کے قریب کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے، توحید کی راج رکھتے ہوئے کشمیری نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ 1.5 لاکھ منہ سے کہنا آسان ہے لیکن گننا بہت مشکل ہے۔ 1.5 لاکھ کشمیریوں نے کشمیر کے لیے یہ جو جانیں قربان کی ہے، کس لیے کی ہے؟ نہ نوکری کے لیے، نہ عہدے کے لیے، نہ کسی لالچ کے لیے، نہ کسی کے ڈر اور خوف کے لیے، انہوں نے صرف یہی کہا ہے ہمارا اور پاکستانیوں کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔
میں آخر میں آپ دوست احباب کو ایک اپیل اور درخواست کرنا چاہتا ہوں. وہ درخواست یہ ہے, میری سیاستدانوں سے بھی, میری حکمرانوں سے بھی, میری خطباء سے بھی, میری علماء کرام سے بھی, میری دکانداروں سے بھی درخواست یہ ہے کہ جن کشمیری بھائیوں نے پاکستان کا نام لیتے لیتے شہادت حاصل کی ہے, خدا را 5 فروری کو یوم یزدی کشمیر کے موقع پر انہیں دعا میں یاد رکھا کریں اور نماز میں کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں اور اللہ رب العالمین سے التجا کیا کریں, یا اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو جلدی جلدی آزادی نصیب فرما دے. میں انشاءاللہ امیدوار ہوں اور مجھے امید ہے آپ بھی انشاءاللہ مطمئن اور امیدوار ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن قریب ہے, کشمیر آزاد ہوگا, چاہے جہاد کرنا پڑے, چاہے زبان کے جہاد سے, چاہے قلم کے جہاد سے, چاہے ہمیں نفس کے جہاد سے. جہاد کے بغیر کشمیر آزاد نہیں ہوگا. اپنے بچوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کریں. داشت گردی اور ہے اور جہاد فی سبیل اللہ اور ہے. جہاد کے بارے میں قرآن کریم کی بے شمار آیات ہے. جہاد جائز ہی نہیں بلکہ جہاد فرض ہے, جہاد فرض ہے. میں ایک نعرہ لگاؤں گا اس موقع پر, سبیل ہونا, سبیل ہونا. آپ کہیں گے الجہاد, الجہاد, سبیل ہونا, سبیل ہونا, سبیل ہونا, سبیل ہونا, سبیل ہونا, سبیل ہونا. اللہ رب العالمین جن بھائیوں نے ریلی کا انتظام کیا, جو بھائی تشریف لائے, جن بھائیوں نے بیان کیا, اللہ سب کو جزائے خیر دے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمین ودمر على اعداء الدین وذل الشرک والمشرکین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما. یا اللہ انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. یا اللہ ان کا جذبہ پاکستان سے محبت کا جذبہ, توحید سے محبت کا جذبہ, دین اسلام سے محبت کا جذبہ, یا اللہ یہ قبول فرما. الہ العالمین جو ہمارے بھائی شہید ہو چکے ہیں, یا اللہ ان کی شہادت قبول فرما. پاکستان میں اور کشمیری جو ہمارے بھائی نوجوان جامع شہادت نوش کر چکے ہیں, یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی, عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو صحیح مدینہ کی ریاست کی نظیر پیش فرما اور انہیں مولا کریم سچی مدینہ کی ریاست بنا. قرآن و سنت کا نفاذ فرما. یا اللہ جو اس ملک کی طرف میری نظر سے دیکھنے والے ہیں, اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی بڑی قربانیاں ہیں. یہ جو ہمارا کشمیر کارواں ہے, عوامی اتحاد تحصیل پتوکی کے نوجوان جو یہاں پر کشمیر چوک میں جمع ہیں, ان سب کا جمع ہونا کشمیر کے حوالے سے قبول و منظور فرما. اور مولا کریم ہمارے بھائیوں کی مدد فرما اور ان ظالموں کو اور فنیے کو اور ہندوؤں کو اور مودی کو مولا کریم کو تباہ و برباد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي محمد وعلى اله واصحابه وعلى بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بغیر کسی توڑ پھوڑ کے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا.